صلی اللہ صبح والی آیت کھولو، سورۃ نساء کی آیت نمبر 64 ہے، 63 کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ یہ رکھ دیں یہاں نیچے۔ مسئلہ یہ ہے جی کہ ایک بندہ صحیح العقیدہ ہے، یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی بزرگ کو، نبی کو، ولی کو، کسی مخلوق کو عالم الغیب، حاضر و ناظر، حاجت روا، مشکل کشا نہیں سمجھتا۔ مشکل میں گرفتار اور مبتلا ہوں، میرا بچہ بیمار ہے یا گم ہو گیا ہے یا میں بیمار ہوں یا فلانا میرا معاملہ ہے، تو اللہ سے دعا کر، اللہ میرا کام کر دے۔ اللہ سے دعا قہریہ کا معتقد ہے، یعنی اللہ پاک کے علاوہ کسی مخلوق کے بارے میں علم ما فوق الاسباب، قدرت ما فوق الاسباب اور شفاعت قہریہ کا نظریہ رکھتا ہے، اور وہ اس بزرگ کو بلاتا اور پکارتا ہے، وہ تو شرک ہے۔ وہ کیا ہے جناب؟ شرک ہے۔ یہ صورت ہے کہ وہ شفاعت قہریہ کا قائل نہیں ہے، سمجھا جی؟ وہ نہ عالم الغیب ہونے کا قائل ہے، نہ مشکل کشا ہونے کا قائل ہے، بس صرف اس لیے کہ قبر کے قریب والی بات مردہ سنتا ہے بعض علماء کے نزدیک۔ علماء کا لفظ میں بولتا ہوں، اس سے مراد آج کے ملا مولوی نہیں ہیں، یہ تو گئے گزرے لوگ ہیں، یہ تو بس کیا کہوں میں، لفظ بولنا چاہتا تھا نہیں بولتا میں، دور تک چلی جائے گی بات۔ علماء سے مراد اسلاف لیتا ہوں میں، سمجھا؟ امام شافعی رحمہ اللہ، امام بخاری رحمہ اللہ، وہ جو علماء قائل ہیں سماع کے، میں ان کا ذکر کرتا ہوں، خیال کرو۔ بعض علماء کے نزدیک مردہ قبر کے قریب والی بات کو سنتا ہے، اس نظریے کے تحت وہ قبر پر جا کر یہ درخواست پیش کرتا ہے، سمجھا جی؟ استشفاء عند القبر اس کو کہا جاتا ہے۔ آیا یہ جائز ہے یا نہیں، شرک ہے یا نہیں، کیا حکم ہے اس کے بارے میں؟ سارے ساتھی ایک دفعہ کہہ لو الحمدللہ۔ اللہ کا ہمارے اوپر جہاں اور اللہ کے احسانات ہیں، ایک بڑا احسان یہ ہے کہ اس نے ہمیں وہ اساتذہ کرام دیے الحمدللہ، جنہوں نے ہمیں صحیح معنی میں قرآن و حدیث پڑھایا، صحیح عقیدہ ہمیں بتایا، صحیح بات ہمیں بتائی، اور خاص طور پر یہاں کا مسئلہ ہمارے والد صاحب رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعۃ غافرۃ کاملۃ کہ معتدل راہ انہوں نے اختیار فرمائی، کہ مسلک کے اندر انتہائی پکے، مضبوط، ذرا بھی لچک نہیں تھی ان کے اندر، لیکن یہ 15 درجے کا مرتد ہے، یہ 12 درجے کا مرتد ہے، یہ 10 درجے کا مرتد ہے، اس سے بھی انہوں نے کلی طور پر اجتناب کیا، سمجھے جی؟ کلی طور پر اجتناب کیا، مسلمان کو مسلمان کہا، سمجھا نا سی؟ اور ایسے فتویٰ بازی جس طرح زبان کھلی ہوئی ہے، ہر بندے پہ فتویٰ لگ رہا ہے، اس بات سے انہوں نے پرہیز کی۔ الحمدللہ میں بھی آپ حضرات کے یہی گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، خیال فرمانا۔ حضرت میری طرف توجہ کرو، میں فتویٰ لگا رہا ہوں۔ اب یہ مسئلہ
قرآن پاک الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ جاؤ، کسی بھی آیت سے ثابت نہیں، نہ نصاً نہ استنباطاً۔ میں انشاءاللہ اپنے ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں، سمجھا جی؟ کوئی بھی مولوی ہے یا کوئی بھی سنے، میں ایک ایک لفظ کا ذمہ دار ہوں۔ الحمد سے لے کر والناس تک پڑھ لو قرآن پاک، کسی بھی آیت سے یہ مسئلہ ثابت نہیں ہے، نہ نصاً نہ استنباطاً، نہ صاف لفظوں میں ہے نہ کسی آیت سے مستنبط ہوتا ہے۔ کسی صحیح حدیث قولی فعلی تقریری، کیا لفظ بولا ہے میں نے؟ قولی فعلی تقریری، کسی صحیح حدیث سے بھی ثابت نہیں ہے۔ 6 کتابیں حدیث کی بڑی ہیں، بخاری، مسلم، ترمذی، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ۔ اس کے علاوہ اور بھی حدیث کی کتابیں ہیں، سنن بیہقی ہے جو جامع جو حامل لواء الحیات ہے، سمجھا جی؟ وہ ہے، مصنف عبدالرزاق ہے، صحیح ابن عوانہ ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کسی صحیح قولی فعلی تقریری حدیث سے ثابت نہیں ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہو کہ ایسا کرو، یا فعلی کا معنی کسی صحابی نے کیا ہو یا نبی علیہ السلام نے کیا ہو، تقریری کا معنی کسی صحابی نے کیا ہو، حضرت دیکھتے رہے ہوں اور چپ کر کے بیٹھے رہے ہوں۔ کسی صحیح حدیث، صحیح کی قید ہے، کسی صحیح حدیث قولی فعلی تقریری سے ثابت 1,24,000 و بیش جتنے بھی صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی ثابت نہیں ہے، کسی ایک صحابی سے بھی۔ جواب دو، مجھے جواب دو، ادھر ادھر نہ توجہ کرو۔ کسی ایک صحابی سے بھی ثابت کہ کوئی صحابی ابو بکر، عمر، عثمان، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم یا کوئی اور صحابی نبی علیہ السلام کی قبر پر گیا ہو اور حضرت کو یہ درخواست دی ہو، میں مسجد میں بیٹھا ہوں، میرے سامنے قرآن رکھا ہے، تو سن رہے ہو؟ ایک بھی صحابی کا حوالہ نہیں دے سکتے۔ آپ مدرسوں میں جاؤ گے، یہ کراچی اور پنجاب کے مدرسے، مولویوں کے پاؤں پہ اپنا رومال رکھ دو، پگڑی رکھ دو، ہاتھ رکھ دو، کہو اللہ واسطے ہمیں ایک تو صحابی کا فرمان دکھا دو یا فعل دکھا دو کہ وہ نبی علیہ السلام کی قبر پر جا کر اس نے یہ عرض کیا ہو۔ قیامت آ جائے گی، ایک صحابی کا قول بھی نہیں ملے گا۔ 1,24,000 کم و بیش صحابہ ہیں، کسی ایک صحابی سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ آگے چلو، تابعین سے بھی ثابت نہیں ہے۔ 4 امام ہیں، ان میں سے کسی ایک امام سے بھی ثابت نہیں ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ تعالی، کسی ایک امام نے یہ بات نہیں لکھی، کسی ایک امام سے بھی یہ بات ثابت نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ جب قرآن سے بھی ثابت نہیں ہے، حدیث سے بھی، صحابہ سے بھی، تابعین سے بھی، ائمہ اربعہ میں سے بھی، تو صاف سن لو، یہ بدعت سیئہ ضلالت قبیحہ ہے۔ بدعت سیئہ ضلالت قبیحہ ہے، اور اس مسئلے کے اندر انبیاء، شہداء، صدیقین، اولیاء، عوام الناس سب برابر ہیں۔ سب کیا ہیں؟ کسی بھی انسان کی قبر پر جا کر یہ درخواست دینا ناجائز ہے، حرام ہے، بدعت ہے، بدعت بھی سیئہ ہے، اور ضلالت ہے، اور ضلالت بھی قبیحہ ہے۔ نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ حدیث سے ثابت ہے، صحیح حدیث قولی فعلی تقریری، نہ 1,24,000 یا کم و بیش
صحابہ میں سے کسی صحابی سے ثابت ہے، نہ تابعین سے ثابت ہے، اور نہ ائمہ اربعہ میں سے کسی امام سے ثابت ہے۔ جس بندے کو ان کڑوے الفاظ پہ غصہ آ رہا ہو کہ یہ رہا ہے، اس کا واحد حل یہ ہے کہ وہ دلیل پیش کرے۔ کیا پیش کرے؟ کہے قرآن کی اس آیت میں یہ مسئلہ کھڑا ہے، اس صحیح حدیث میں یہ مسئلہ کھڑا ہے، اس صحابی سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اس تابعی سے یہ مسئلہ ثابت ہے، اس امام نے یہ مسئلہ لکھا ہے۔ ہاں، جس بندے کو ان الفاظ سے غصہ آئے، کسی مولوی کو وہ اچھلے کودے نہ، گالیاں نہ دے، وہ دلیل پیش کرے، کہے یہ دلیل ہے، اور انشاءاللہ تعالی قیامت آ جائے گی دلیل نہیں ملے گی۔ کیوں؟ دلیل ملتی ہے تب جب ہوتی ہے، جو چیز ہوتی ہے وہ ملتی ہے، جو ہوئے ہی نہ وہ کہاں سے ملے؟ جو چیز ہوئے نہ وہ کہاں سے ملے؟ ہے ہی نہیں دلیل، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ اجماع سے ثابت ہے، نہ صحابہ سے ثابت ہے۔ ایک ایک بندے کو میری یہ لفظ نقل کر لینا۔ والد صاحب رحمہ اللہ نے مسئلہ علاج جلد ثانی جنہوں نے پڑھا ہے وہاں یہ لفظ گزرے ہیں، انہوں نے یہ لفظ لکھے ہیں۔ جو بھی مولوی ہے سن لے، کوئی بات نہیں ہے، کوئی حرج نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ الحمدللہ جو بات میں کہہ رہا ہوں دیانتاً ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں یا کسی کو راضی نہیں کرنا، میں نے اپنے رب کو راضی کرنا ہے۔ سمجھا جی؟ کسی کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ جب دلیل نہیں ہے تو بدعت ہے، جب دلیل نہیں ہے تو بدعت ہے، ناجائز ہے اور حرام ہے۔ اگلے لفظ میرے وہ بھی یاد کر لو، میں نے جو عرض کیے ہیں کہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین، عوام سب کی قبور برابر ہیں، ایک ہی حکم ہے، کوئی مستثنا نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہو جی؟ اچھا، اب بات آئی دلائل کی۔ ہم ہیں منکر، ہم کیا ہیں؟ ہمارے ذمہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ البینۃ علی ہاں، دلیل دینا مدعی کے ذمہ ہے۔ جو بندہ، جو ملا مولوی دعویٰ کرتا ہے کہ یہ کام جائز ہے، دلیل دینا اس کے ذمہ ہے، ہمارے ذمہ کوئی دلیل نہیں ہے۔ لیکن اس کے باوجود الحمدللہ الحق یعلو ولا یعلا۔ سمجھا جی؟ بخاری شریف کی حدیث، وہ مسئلہ الہ میں بھی پڑھ چکے ہو، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ بخاری شریف جلد اول کے اندر یہ حدیث ہے، بارش کے مسئلے کے اندر، ابواب الاستسقاء کے اندر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کے اندر قحط پڑ دیا۔ کیا پڑ دیا جناب؟ تو حضرت عمر نے حضرت عباس رضی اللہ عنہ کو بلوایا، نبی علیہ السلام کے چچے کو، اور اللہ سے دعا کی، اللہم انا کنا نتوسل الیک بنبیک، یا اللہ ہم تیرے نبی کا وسیلہ دیا کرتے تھے تجھے، واسطے کے ساتھ بارش کی دعا مانگا کرتے تھے، تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، اب ہم اس کے چچے سے دعا کروا رہے ہیں، اس کے چچے کی دعا ہمارے حق میں منظور فرما اور ہمیں بارش دے۔ میں وہاں تفصیل کے ساتھ سمجھا آیا ہوں۔ افسوس ہے کہ آپ حضرات کو ہماری محنت کا کوئی قدر نہیں ہے، سمجھا نا سر؟ کوئی قدر نہیں ہے، بس آ گئے ہو، باقی جو تم نے حال کر رکھا ہے کہ ادھر سبق ہو رہا ہے، ادھر ناشتے ہو رہے ہوتے ہیں، ادھر سبق ہو رہا ہے، ادھر کچھ کا کچھ ہو رہا ہوتا ہے۔ میں وہاں تفصیل کے ساتھ سمجھا آیا ہوں کہ یہاں وسیلے سے مراد دعا منگوانا ہے۔ کیا مراد ہے؟ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا، علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ نے صاف لکھا ہے، یا اللہ ہم تیرے پیغمبر سے دعا کروایا کرتے تھے، تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا، اب ہم اس کے چچے سے دعا کروا رہے ہیں، مہربانی کر ہماری درخواست منظور کر۔ چنانچہ قم یا عباس فاستسقِ، کہ بات کھڑا ہو جا، دعا مانگ۔ حضرت عباس کھڑے ہو گئے، دعا کی،
اللہم لم ینزل بلاء الا بذنب، ربا جو بھی مصیبت آتی ہے گناہوں کی وجہ سے آتی ہے، ہمارے ہاتھ تیرے آگے ہیں، ہمارے ماتھے نواسی تیرے آگے ہیں، مہربانی کر ہمیں خطائیں معاف کر، ہمیں بارش عطا فرما۔ ایک بھی لفظ وہاں واسطے کا نہیں ہے، وسیلے کا نہیں ہے۔ حضرت عباس نے دعا فرمائی، صحابہ نے، حضرت عمر نے، باقی صحابہ نے آمین کہی۔ اب یہ حدیث ہمیں کیا بتاتی ہے؟ یہ حدیث ہمیں یہ بتاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو لے جائے، مکہ معظمہ مدینہ منورہ کی زیارت نصیب فرمائے، حج و عمرہ مبرور نصیب فرمائے جی۔ وہاں جاؤ مدینہ منورہ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا منبر اور حضرت کی قبر مبارک کے درمیان چند قدموں کا فاصلہ ہے۔ کیا کس کا؟ 20 قدم ہوں گے زیادہ سے زیادہ منبر اور قبر کے درمیان۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس سے، زندہ عباس سے دعا منگوا رہے ہیں، لیکن قبر اطہر پر نہیں جاتے، کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم قحط میں مبتلا ہیں، مہربانی فرماؤ، دعا فرماؤ۔ اگر قبر سے دعا منگوانا جائز ہوتا تو عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ حضرت کی قبر اطہر پہ جاتے اور زندہ عباس سے دعا نہ منگواتے۔ حضرت عمر کا نبی اعظم کی قبر پر تشریف نہ لے جانا اور زندہ عباس سے دعا منگوانا دلیل ہے اس بات کی کہ قبر والے سے دعا منگوانا جائز نہیں ہے۔ کوئی سمجھ آیا ہے؟ مجھے بتاؤ حضرت عباس کا نبی علیہ السلام کے مقابلہ میں کوئی مقام ہے؟ نبی علیہ السلام تو بڑی ہستی ہے، حضرت عباس تو عمر کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ عمر کی شان کا مقابلہ بھی عباس۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندہ عباس سے دعا کروائی لیکن قبر پر حاضری نہیں لگائی۔ قبر پر جاتا نبی علیہ السلام کو اور نبی علیہ السلام کو درخواست کرتا تھا یا رسول اللہ ہم قحط میں مبتلا ہیں، مہربانی کر ہمیں ہمارے لیے دعا فرماؤ۔ ابو بکر صدیق کو کہتے، صدیق اکبر بھی تو مدفون تھے نا جی، نہ نبی علیہ السلام کو کہا نہ صدیق اکبر کو کہا۔ جمع غفیر صحابہ موجود تھی، عمر کے علاوہ عثمان غنی، علی المرتضیٰ، زبیر، طلحہ، ابو ہریرہ، سعد بن معاذ، سعد بن عبادہ وغیرہ وغیرہ، اور سعد بن عبادہ تو فوت ہو گئے۔ باقی لوگ جو تھے صحابہ، انصار الگ تھے، مہاجرین الگ تھے، عورتیں صحابیات الگ تھیں، مرد الگ تھے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی موجود تھی۔ ہاں جی، اور پھر جناب اگلی بات بھی سنو، کسی ایک صحابی نے یہ نہیں کہا کہ اے عمر تو کیا غلطی کر رہا ہے، چلا جا نبی علیہ السلام کی قبر پر، کیوں تو عباس سے دعا منگوا رہا ہے، نبی علیہ السلام کی قبر پر چلا جا اور حضرت سے دعا منگوا۔ کسی بھی صحابی نے یہ سوال نہیں اٹھایا، سارے ساکت صامت رہے۔ معلوم ہوا کہ یہ اجماع صحابہ ہے، صحابہ کا اجماع ہے، صحابہ کا اتفاق ہے۔ کسی مولوی کو یہ جرأت نہیں ہے کہ اس اتفاق اجماع کو توڑے، کوئی نہیں توڑ سکتا، یہ صحابہ کا اجماع ہے۔ عمر دعا منگوا رہا ہے، سارے صحابہ چپ ہیں، نہ کوئی سوال کرتا ہے نہ کوئی اعتراض کرتا ہے۔ معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کا اجماع ہے اس بات پر کہ زندہ سے دعا منگوائی جائے گی، مردہ سے نہیں منگوائی جائے گی۔ سمجھ رہے ہو؟ آیات تو بے شمار ہیں، سمجھا جی۔ میں نے یہ حدیث کا حوالہ دیا، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ اب میں عبارتیں پڑھ کر آپ کو سناتا ہوں، دو چار، سمجھا تھی، جس سے یہ مسئلہ مزید واضح ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ اللہ اکبر۔ یہ علامہ آلوسی رحمہ اللہ کی عبارت ہے جو وہاں گزر آئی ہے مسئلہ علاج جلد ثانی کے اندر، بڑی عجیب عبارت ہے۔ یہ روح المعانی کا جناب جلد 6 ہے، صفحہ 125 ہے، یہی جگہ جلد 6 صفحہ 125۔ یہ لگے ہیں سر، انشاءاللہ آئے گا، ہم پرسوں پڑھیں گے، وابتغوا الیہ الوسیلہ، وہاں لگے ہیں۔
وتحقيق الكلام في هذا المقام أن الاستغاثة بمخلوق وجعله وسيلة، اس مسئلے کے بارے کے اندر کلام کرنے کی تحقیق یہ ہے کلام کی کہ مخلوق سے مدد مانگنا، مخلوق کو وسیلہ بنانا، بے معنی طلب الدعاء منہ، مخلوق سے دعا طلب کرنا، لا شک فی جوازہ، اس کے جواز کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ مخلوق سے دعا منگوانا اس میں کوئی شک، ان کان المطلوب منہ حیا، اگر وہ بندہ جس سے دعا منگوائی جا رہی ہے وہ زندہ ہو، کیا ہو جناب؟ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْمَطْلُوبُ مِنْهُ مَيِّتًا أَوْ غَائِبًا، مطلوب منہ مردہ ہو یا غائب ہو، جہاں نہیں ہے کھچلا ہو بیٹھا ہے، آگے غور کرو۔ فَلَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، فَلَا يَسْتَرِيبُ عَالِمٌ أَنَّهُ غَيْرُ جَائِزٍ، کوئی عالم انکار تو انکار رہا، شک ہی نہیں کر سکتا کہ یہ کام ناجائز ہے۔ وَأَنَّهُ مِنَ الْبِدْعِ الَّتِي لَمْ يَفْعَلْهَا أَحَدٌ مِنَ السَّلَفِ، یہ ان بدعات میں سے ہے جو سلف میں سے کسی نے نہیں کیا۔ تو سن رہے ہو؟ ان بدعات میں سے جو سلف میں سے کسی نے، اپنا دماغ صاف کرو۔ بل نتبع ما وجدنا علیہ آباءنا کا مصداق نہ بنو، سمجھا تھی؟ میں تمہیں کھری کھری باتیں عرض کر رہا ہوں، الحمدللہ، قیل قال اقول قال قلنا یقولون، ہاں جی، اس میں نہیں ڈال رہا تمہیں، صاف صاف بات کر رہا ہوں، سمجھا جی؟ بڑی بات ہے نا جی۔ پوچھو نا جناب، کون سا صحابی حضرت کی قبر پر گیا ہے؟ ایک صحابی تو بتاؤ ہمیں۔ ابو ہریرہ گیا ہے، زبیر گیا ہے، طلحہ گیا ہے، کوئی گیا ہے چھوٹا بڑا صحابی؟ رفع یدین کیا نبی علیہ السلام نے، نقل ہو رہا ہے۔ آمین بالجہر کہیں نقل ہو رہا ہے، ہاں جی۔ اور صورتیں پڑھی نماز کے اندر وہ نقل ہو رہی ہیں، رفع یدین نہیں کیا نقل ہو رہا ہے۔ ہر بات تو حدیث میں موجود ہے، یہ بات بھی تو دکھاؤ نا ہمیں، ہاں جی۔ ولم یرد عن احد من الصحابۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہم وہم احرص الخلق علی کل خیر، اور کسی ایک صحابی سے بھی وارد نہیں ہوا حالانکہ وہ ساری مخلوق سے زیادہ حریص تھے خیر پر، انہ طلب من میت شیئا، کہ اس نے کسی میت سے کچھ بھی مانگا ہو، بل قد صح عن ابن عمر، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہو چکا ہے، انہ کان یقول اذا دخل الحجرۃ النبویۃ زائرا، وہ جب حجر نبویہ میں داخل ہوتے زیارت کے لیے کہتے السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابا بکر، السلام علیکہ یا ابت، یہ کہہ کر ثم ینصرف، واپس چلے جاتے، ولا یزید ولا ذلک، اس سے زیادہ کچھ بھی نہ کرتے، ولا یطلب من سید العالمین صلی اللہ تعالی وسلم او من تجیعہ المکرمین رضی اللہ تعالی شیعہ، نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے اور حضرت کے ساتھ جو دو لیٹنے والے بزرگ ہیں شیخین، ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے تھے، ہاں جی۔ سلام پڑھتے، صلاۃ بھی نہیں جس طرح لوگوں نے الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ یاد کیا ہوا، نہیں، سلام پڑھتے اور وہ بھی چلتے چلتے سلام پڑھ کے چلے جاتے، سمجھ رہے ہو جناب؟ اللہ اکبر۔ عبارتیں حضرت والد صاحب رحمہ اللہ پر اللہ کروڑ رحمت نازل فرمائے جمع کر دیے، میں وہ پڑھ ہی نہیں سکتا، میں مرکزی دو چار عبارتیں وہ سنا رہا ہوں۔ اور عبارت سنو جی، امام محمد رحمہ اللہ کو جانتے ہو؟ ہاں جی، وہ دیوبندی تھے یا جی؟ امام محمد رحمہ اللہ جو ہمارے امام ہیں سب کے، کتاب الآثار کا صفحہ 100 ہے پورا، قال محمد وبہذا کلہ ناخذہ، امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں یہ جو حدیث کے اندر ذکر ہو چکا ہم سب اس کو پر عمل کرتے ہیں، لا باس بزیارت القبور، قبروں کی زیارت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، جایا کرو، لیکن کیوں جاؤ؟ للدعاء للمیت، للدعاء
میت کے لیے دعا کرنا یا میت کو دعا کا کہنا؟ للدعائے للمیت، میت کے لیے دعا کرنا، ولذکر الآخرت اور آخرت کو یاد کرنے کے لیے۔ وہو قول ابی حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ کا قول بھی یہی ہے۔ ہاں جی، اب آ گیا جی ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا قول آ گیا، زیارت کرنی ہے قبروں کی، اور کیوں کرنی ہے؟ دو مقصد ہے، ایک یہ کہ قبر والے کے لیے دعا کرنی ہے، دوسرا قبر کو دیکھ کر آخرت کو یاد کرنا ہے کہ آج یہ قبر میں ہے، کل کو میں نے بھی آنا ہے۔ اچھا جناب، اور عبارت سنو جناب، توجہ فرماؤ، یہ عبارت ہے فتح القدیر جلد اول صفحہ 413، البحر الرائق جلد 2 صفحہ 196، عالمگیری جلد اول صفحہ 166، الدر المنتقی شرح جلد اول صفحہ 187، ان سب کتاب میں یہ عبارت ہے۔ وَيُكْرَهُ النَّوْمُ عِنْدَ الْقَبْرِ وَقَضَاءُ الْحَاجَةِ بل اولا، قبر کے اوپر نیند کرنا، قضاء حاجت وغیرہ سب مکروہ ہے۔ وَكُلُّ مَا لَمْ يُعْهَدْ مِنَ السُنَّةِ، اور ہر وہ کام جو سنت سے ثابت نہیں آئے، ہر وہ کام جو سنت سے، حضرت بتاؤ کیا ثابت ہے؟ وَالْمَعْهُودُ مِنْهَا وَالْمَعْهُودُ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا زِيَارَتُهَا وَالدُّعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا، سنت سے جو کچھ ثابت ہے، توجہ ہے، وَالْمَعْهُودُ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا زِيَارَتُهَا، سنت سے اور کچھ بھی ثابت نہیں، صرف زیارت کرنا ثابت ہے۔ وَالدُّعَاءُ عِنْدَهَا قَائِمًا، اور قبر کے ساتھ کھڑے کھڑے اس کے لیے دعا کرنا، کما کان صلی اللہ تعالی وسلم یفعلوا فی الخروج الی البقیع، جس طرح نبی اکرم بقیع الغرقد جاتے تھے اور کیا کرتے تھے۔ آ جاؤ جی، اب تو صاف بات آ گئی کہ سنت سے جو کچھ ثابت ہے وہ کتنی کام ہیں؟ ایک ہے قبور کی زیارت کرے بندہ، عبرت حاصل کرے کہ آج یہ ہے کل میں جاؤں گا، دوسرا کھڑے کھڑے دعا کرے قبر والے کے لیے اور واپس آ جائے، نہ مانگنے کا نہ منگوانے کا کوئی مسئلہ جہاں نہیں ہے۔ وَالْمَعْهُودُ مِنْهَا لَيْسَ إِلَّا زِيَارَتُهَا، سنت سے اور کچھ بھی ثابت نہیں ہے، صرف یہ دو کام ثابت ہیں۔ تھک گئے ہو بزرگوں؟ وہ آخر میں بیٹھے نا بزرگوں، ہاں یوں انگڑائیاں لے رہے ہیں، ہاں وہ سن رہے ہو؟ اب یہ بحر الرائق والا، فتح القدیر والا، یہ حضرات بھی دیوبندی نہیں ہے، میرا خیال یہ ان پر فتویٰ لگاؤ یہ دیوبندی نہیں ہے، یہ جنت میں بھی جائیں گے یا نہیں، یہ دیوبندی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میں اور عبارتیں نہیں پڑھتا، سمجھانا تھے، میں اب ان کے سوال کا جواب دے رہا ہوں۔ پہلے یہ دو عبارتیں ضروری ہیں، یہ میں تمہیں سناؤں، آپ کی توجہ کی ضرورت ہے۔ شاہ اسحاق صاحب رحمہ اللہ کی عبارت ہے جناب، استعانت و استمداد اہل قبور بہر نہج کے باشد جائز نیت، قبر والوں سے مدد مانگنا جس طرح پر بھی ہو جائز نہیں ہے۔ اب آؤ آخری حوالہ فتاوی رشیدیہ، فتاوی جلد 2 صفحہ 7، عربی سوال ہے، ما قول العلماء فی استعانت الاحیاء بالموتى فی طلب الجاہ ووسعۃ الرزق والاولاد مثلا، کیا فرمان ہے علماء کا کہ زندہ لوگ مردوں سے مدد مانگتے ہیں سرداری طلب کرنے کے لیے، وسعت رزق طلب کرنے کے لیے، اولاد وغیرہ وغیرہ۔ مثلا یقال لهم عند القبور، قبروں پر جا کر کہتا ہے یہ کہ اللہ کو پکارو ہمارے لیے، فی دفع فقرنا و بسط رزقنا و کثرت اولادنا و شفاء مرضانا و فلاحنا فی الدارین لأنکم سلفنا مستجاب الدعوات عند اللہ، فهل يجوز الاستعانة بالأموات بهذا الطريق المذكور أم لا؟
اس طریقے پر استعانت بالاموات جائز ہے یا نہیں؟ بینوا جوازها وعدم جوازها من الکتاب والسنت، اس کا جواز عدم جواز کتاب اللہ سنت رسول اللہ کو عالم مجتہدین سے ثابت کرو۔ توجروا من اللہ رب العالمین، جواب الحمدللہ رب العالمین ما استغاثہ کرنا انبیاء اولیاء کا مطلوب ہے، الا انہا لم تشرع فی المواضع المذکورۃ، لیکن ان جگہوں پر جائز نہیں ہے، ان جگہوں پر جائز نہیں ہے۔ یہ فتویٰ لکھنے والا کون ہے؟ یہ میر عبداللہ ابن محمد میر غنی حنفی، مفتی مکہ مکرمہ، اس کی مہر بھی لگی ہوئی ہے، اور اس فتوے پر دستخط ہیں علماء کے۔ اب میں نام لے رہا ہوں: شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن رحمہ اللہ، مولانا محی الدین احمد قاضی حال ریاست بھوپال کا قاضی، مولانا محمد ہدایت العلی مقیم مراد آباد، محمود حسن سوانی مدرس مدرسہ شاہی مراد آباد، احتشام الدین مراد آبادی، محمد صدیق صاحب، مفتی لطف اللہ صاحب، مولانا احمد حسن صاحب امروہی، ان سارے مولویوں کے دستخط ہیں کہ یہ کام جائز نہیں ہے۔ اب آؤ جی، دیر ہو رہی ہے، میں اس آیت پر اب لگ رہا ہوں میں۔ توجہ ہے جی؟ کیا کہتے ہیں جی؟